بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے ود اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم انگلش کلاس 7 کی بک کو جو ہے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بک جو کہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ریویو ایکسرسائز 3 کو۔ ریویو جو ہے یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، ری اور ویو سے مل کر بنا ہوا ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویو جو ہے یہ ایک روٹ ورڈ ہے، اور ری اس سے پہلے ایک پریفکس لگایا گیا ہے، تو اس طرح یہ بن جاتا ہے جی ریویو۔ ویو کا مطلب دیکھنا، ری دوبارہ، یعنی دوبارہ دیکھنا مطلب ہے جائزہ لینا۔ اب یہاں پہ اس ریویو میں ہم بیسیکلی 3 چیپٹرز کی ایکسرسائزز کو ڈسکس کریں گے، یعنی یہ ریویو 3 چیپٹرز کی ایکسرسائزز میں سے جو ہے بنایا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے چیپٹر نمبر 7 عید الاضحیٰ، اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 دا وائز اولڈ وومن، اور اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 9 جو کہ ایک پوئم تھی، تھنک ناٹ آل از اوور۔ ان 3 چیپٹرز کو ملا کر جو ہے ایک جائزہ مشق بنائی گئی ہے، تو اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ریسنٹ 3 چیپٹرز کی جو ایکسرسائزز اور ٹرانسلیشن کی ویڈیوز ہیں، ان کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، تاکہ آپ وہاں سے جو ہے دیکھ سکیں۔ اور چلیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہے اورل کمیونیکیشن سکلز، یعنی زبانی گفتگو کی مہارتیں۔ تو اس میں ہے جی میک پیئرس، جوڑیوں کی شکل اپنائیں یا جوڑے بنائیں۔ آپ اسٹوڈینٹس طلبہ کے اینڈ آسک دیم ٹو ہیو اے ڈسکشن آن عید ڈے، اور ان سے کہیں کہ عید کے دن پر جو ہے بحث کریں، بات چیت کریں۔ تو یہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہے، یہ آپ نے کلاس میں جو ہے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، پڑھنا اور تنقیدی سوچ۔ تو اس میں ہے ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز، مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیں، اینڈ آئیڈینٹیفائی اور شناخت کریں میٹافر، استعارہ، سیملی، تشبیہ، اینڈ پرسونیفیکیشن اور تجسیم کی۔ تو یہاں پہ جو ہے کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، ہم نے بتانا ہے کہ یہ سینٹینسز جو ہیں کیا ہیں، سیملی ہیں، پرسونیفیکیشن ہے یا میٹافر ہے۔ تو فرسٹ ون سینٹینس ہے ہی از ایز بریو ایز اے لائن، وہ ایک شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو ایز کے ورڈنگ جو ہے استعمال ہوئی ہے، تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک سملی ہے، یعنی تشبیہ۔ اس کے بعد ہے ہر ہیئر واز ایز ڈارک ایز اے نائٹ، اس کے بال رات کی طرح کالے ہیں یا سیاہ ہیں۔ تو یہ بھی ایک تشبیہ ہے، یعنی سملی اس کو کہیں گے۔ اس کے بعد ہے دا کوکیز بیگڈ می ٹو ایٹ دیم، تو یہ جو ہے ایک پرسونیفیکیشن ہے، تجسیم ہے۔ اس کے بعد ڈوئنگ ہوم ورک از لائک ڈوئنگ کروس، تو یہاں پہ لائک کا ورڈ آ گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی ایک سملی ہے۔ اس کے بعد ہے دا ٹی واز لائک ہاٹ لاوا، ٹی جو ہے یا چائے جو ہے لاوے کی طرح گرم تھی، تو یہ بھی ایک جو ہے سملی ہے۔ اس کے بعد آئی ایم اے راک اسٹرانگ اینڈ ہارڈ، تو یہ جو ہے استعار لیے گئے ہیں، یعنی استعارہ ہم اسے کہیں گے اردو میں، اور میٹافر ہے یہ انگلش میں۔ اس کے بعد ہے دا کیمل از کالڈ شپ آف دا ڈیزرٹ، تو یہ بھی ایک میٹافر ہے، یعنی استعارہ۔ اس کے بعد ہے ایکسپیرینس از لائک اے ٹیچر، جہاں پہ لائک کا ورڈ آیا ہے تو یہ ایک سملی یعنی تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے شی از اے کوکو، تو یہ ایک میٹافر ہے، یعنی یہاں پہ کسی عورت کو جو ہے کوئل سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کوکو جو ہے کوئل کو کہتے ہیں، تو یہ میٹافر ہے۔ اس کے بعد ہے دا ونڈ واز مورننگ اینڈ فلاورس ور ٹوسنگ دیئر ہیڈس، تو یہ جو ہے ایک پرسونیفیکیشن ہے، یعنی تجسیم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے سولجرز ور لائک لائنس ان دا فائٹ، یعنی سپاہی لڑائی میں شیر کی طرح تھے، شیروں کی طرح تھے۔
تو یہ سملی ہے یعنی تشبیہ ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے دا سن از پلینگ ہائیڈ اینڈ سیک ود دا کلاؤڈس، یعنی سورج جو ہے بادلوں کے ساتھ چھپن چھپائی یا آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، تو یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی آئیڈینٹیفائی، شناخت کریں ایچ اسٹیٹمنٹ، ہر بیان کی، ایز فیکٹ اور اوپینین، کہ وہ حقیقت ہے یا ایک رائے ہے۔ تو انہیں دیکھتے ہیں ہم۔ بیٹس آر نوکٹرل میمل، چمگادڑ رات کے مہمالیاں ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے یا ایک رائے ہے، یہ ہم نے بتانا ہے کہ ایک حقیقت ہے جی، کیونکہ انہیں رات کے وقت ہی نظر آتا ہے، تو یہ ایک فیکٹ ہے، تو ہم نے اسے ٹک کر لیا۔ اس کے بعد ہے آئی تھنک اٹ ول رین ٹوڈے، میرا خیال ہے آج بارش ہوگی، تو یہ ایک رائے دی جا رہی ہے، تو یہ ایک اوپینین ہے۔ اس کے بعد ہے مائی اسکول از دا بیسٹ اسکول ایور، میرا اسکول جو ہے سب سے بہترین ہے، تو یہ بھی ایک اوپینین ہے، رائے ہے۔ اس کے بعد ہے سنو از وائٹ، برف جو ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، تو یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہے رینی ڈیز آر بورنگ، یعنی بارش والے دن جو ہے اکتا دینے والے ہوتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے اوپینین ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے رین فالز فرام دا کلاؤڈس، یعنی بارش جو ہے بادلوں سے برستی ہے، تو یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہے اے پلین از فاسٹر دین اے کار، یعنی ایک جہاز جو ہے ایک کار سے تیز تر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہے وائٹ از مائی فیوریٹ کلر، سفید رنگ میرا پسندیدہ رنگ ہے، تو یہ جو ہے ایک اوپینین ہو سکتی ہے، یعنی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے برازیل از لوکیٹڈ، برازیل واقع ہے ان دا کانٹیننٹ آف ساؤتھ امریکہ، جنوبی امریکہ کے جو بر اعظم ہے، یعنی بر اعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے، تو یہ فیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، تو یہ ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد کویشچن ہے جی ریڈ دا پیراگراف، پیراگراف کو پڑھیں، اینڈ آنسر دا فالوئنگ کویشچنس، اور مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ تو اس پیراگراف کے بعد جو ہے یہ کویشچنز ہیں جی، ان کے آنسرز ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک پیراگراف دیا ہوا ہے جی، نیپال از اے ماؤنٹینیس لینڈ لاکڈ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا، اٹس کیپٹل از کھٹمنڈو، اٹ از سچویٹڈ ان دا لیپ آف ہمالیاز، یعنی ہمالیہ کے جو پہاڑ ہیں ان کی گود میں ہے۔ اٹ لائز بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، یہ بھارت اور چائنا کے درمیان ہے۔ نیپال از اے اسمال بٹ ویری بیوٹیفل کنٹری، نیپال ایک چھوٹا لیکن خوبصورت جو ہے ملک ہے۔ اٹ از اباؤٹ 500 miles لانگ اینڈ 100 miles wide، یہ تقریباً 500 میل چوڑا لمبا اور 100 میل چوڑا ہے۔ نیپال ہیز این ایریا آف اباؤٹ 1,47,080 اسکوائر کلومیٹر، یہ 1,47,181 مربع کلومیٹر ہے۔ اینڈ پاپولیشن، اور اس کی آبادی، آف 29 ملین، 29 ملین ہے۔ دا ہائیسٹ پیک آف دا ورلڈ، دنیا کی بلند ترین چوٹی، ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کا نام ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، از آلسو سچویٹڈ، وہ واقع ہے، ان دس کنٹری، اس ملک میں۔ نیپال از رچ ان نیچر، فطرتی طور پر جو ہے مالا مال ہے۔ اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ، اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، انٹو 3 جیوگرافیکل ریجنز، 3 زمینی حصوں میں۔ دا ہمالیاز آر کورڈ، ہمالیہ کا جو سلسلہ ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے یا ڈھکا ہوا ہے، ود سنو، برف سے۔ دیر آر ہلز، پہاڑ ہیں، اینڈ نیرو ولیجز، اور تنگ گاؤں ہیں، یہ دیہات ہیں۔ ان دا سینٹرل پارٹ آف دا کنٹری، ملک کے درمیانی یا وسطی حصے میں۔ فیمس ویلیز، مشہور وادیاں، لائک کھٹمنڈو، جیسا کہ کھٹمنڈو، اینڈ
पोखारा लाई इन दिस पार्ट, यानी ये जो वादियाँ हैं ये इस हिस्से में हैं। देयर आर प्लेन्स, यहाँ मैदान हैं। इन द साउदर्न पार्ट, यानी जनूबी हिस्से में। विच इज़ कॉल्ड, जो कहलाता है तराज रीजन, तराज का इलाका। द सॉइल ऑफ दिस एरिया इज़ फर्टाइल, यानी इस खित्ते की मट्टी जो है वो ज़रखेज़ है। पीपल आर मेनली फार्मर, ज़्यादातर लोग किसान हैं। दे प्रोड्यूस, वो पैदा करते हैं। राइस, चावल। wheat, गंदम। माइस, मकई। एंड फ्रूट्स, और फल। दिस रीजन इज़ नॉन एज ग्रीन बेल्ट ऑफ नेपाल, ये हिस्सा नेपाल का सब्ज बेल्ट या सब्ज पट्टी कहलाता है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स, ये मौसम गर्मा में जो है बहुत गर्म होता है। द हिमालयाज आर एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर्स, यानी मौसम सरमा में हिमालय के जो पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद जो है ठंडे होते हैं। द कंट्री टुडे, मुल्क आज, इज़ प्रोग्रेसिंग, तरक्की कर रहा है। इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी मुल्क में जो है सनती तरक्की हो रही है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसके बाद फर्स्ट वन पॉइंट है, वेयर इज़ नेपाल सिचुएटेड, तो इसका आंसर है जी बिटवीन चाइना एंड इंडिया, यानी चाइना और इंडिया के या भारत के दरमियान। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है, वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड, यानी माउंट एवरेस्ट कहाँ वाक़ है, तो इसका आंसर है जी नेपाल, यानी ये नेपाल में वाक़ है, हम ऊपर पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल का दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा जो है वो दारुल हुकूमत कौन सा है, तो इसका आंसर है खटमंडो। उसके बाद है, व्हाट आर द प्लेन्स इन द साउदर्न पार्ट कॉल्ड, यानी जनूबी हिस्से में जो मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, तैराज रीजन उसे कहते हैं जी। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है, इनटू हाउ मेनी रीजन्स, कितने हिस्सों में कैन नेपाल बी डिवाइडेड, नेपाल को तकसीम किया जा सकता है, तो इसका आंसर है 3। और उसके बाद नेक्स्ट है जी वोकेबलरी एंड ग्रामर, वोकेबलरी ज़ख़ीरे अल्फाज, और ग्रामर यानी कवायद। तो इसमें है, चूज़ द करेक्ट नियर होमोफोन्स फॉर ईच सेंटेंस, यानी हर जुमले के लिए करीब तरीन हम आवाज़ अल्फाज जो है या हम आवाज़ लफ्ज़, उसका इंतखाब आपने करना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और सामने जो है वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनमें से हमने जो है चूज़ करना है। आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं और इनमें से जो सही हो उसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। तो फर्स्ट वन पॉइंट है, देयर वर टू कैट्स ऑन द वॉल, यानी दीवार पर दो बिल्लियाँ हैं। अब दो जो है बिल्लियों की बात हो रही है, तो यहाँ टू जो है ये किस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, और ये वाला टू जो है ये तादाद बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम दिस वन जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है, द बियर वाज लुकिंग फॉर फूड, तो यहाँ पे जो है ये वाला बियर आएगा। उसके बाद है, आई वेंट टू सी माय फ्रेंड, यहाँ पे दो किस्म का सी दिया गया है जी। फर्स्ट वन सी का मतलब है समंदर, और दूसरे सी का मतलब है देखना, तो हम सेकंड वन जो है यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है, दे पुट देयर बैग्स अवे, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वन देयर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। उसके बाद है, द सन शोन ऑल डे लॉन्ग, तो यहाँ पे सन जो है फर्स्ट वन सन का मतलब है बेटा, और दूसरे सन का मतलब है सूरज, तो लॉन्ग द डे यानी दिन के साथ साथ, तो यहाँ पे सूरज वाला सन ही हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, मुंदरज झैल इसमें सिफ्त जो हैं अस्माए सिफ्त उनकी आप तकाबले और आला दर्जे लिखें। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री जो है दी गई है, पॉजिटिव डिग्री यानी मुस्बत दर्जा। तो उसके बाद हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखने हैं, तो ये मैंने लिखे हैं जी, इसे आप जो है मुलाहिज़ा करें। फर्स्ट वन है वाइज़, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर लगाएंगे वाइज़र, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी यानी वाइजेस्ट।
اس کے بعد ہے ینگ، ینگر، ینگیسٹ، اس کے بعد ہے اولڈ، اولڈر، اولڈیسٹ، اس کے بعد ہے ڈرائی، ڈرائر۔ اب وائی کو ہٹائیں گے ہم اور اس کی جگہ پہ آئی لگائیں گے اور ساتھ میں ای آر لگائیں گے، ڈرائر۔ اور اسی طرح ہے ڈرائیسٹ، اس کے بعد ہے اگلی۔ اسی طرح ہم وائی کو ہٹا کے آئی لگائیں گے اور ساتھ ای آر لگا دیں گے، اگلیئر اور اگلیسٹ۔ اس کے بعد ہے یوزفل، تو یہ جو ہے ارریگولر ایڈجیکٹیو ہے، اس لیے ہم یہاں پہ مور یوزفل۔ اور اس کے بعد ہے موسٹ یوزفل۔ اور اس کے بعد لاسٹ ون ہے ڈیفیکلٹ، یہ بھی ارریگولر ہے تو یہاں پہ اسی لیے ہم مور ڈیفیکلٹ۔ اور اس کے بعد ہے موسٹ ڈیفیکلٹ۔ اور اس کے بعد ہے رائٹنگ سکلز، لکھنے کی مہارتیں، تو اس میں ہے کمپلیٹ ایچ انالوجی، ہر ایک مشابہت کو مکمل کریں یوزنگ آ ورڈ، ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے، فرام دا ورڈ باکس، لفظی باکس سے، یعنی یہاں پہ یہ جو لائنز ہیں ان میں آپ کو یہ جو ورڈ نظر آ رہے ہیں انہی کو استعمال کرنا ہے ہم نے۔ تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جی، ان میں فرسٹ ون پوائنٹ ہے a broom is to sweep، ایک جھاڑو صفائی کرنے کے لیے یا ساتھ جھاڑو دینے کے لیے، as a paint brush is to paint، جیسا کہ ایک پینٹ کا برش جو ہے وہ پینٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے a mountain is to tall as desert is to dry، یعنی پہاڑ جیسے لمبے یعنی بلند، اور اسی طرح صحرا جیسے ڈرائی یعنی خشک۔ اس کے بعد ہے a bowl is to a dish as a sword is to a weapon، یعنی ایک پیالہ خواب کو جیسا کہ ایک تلوار ایک ہتھیار۔ اور اس کے بعد ہے a sheep is to a lamb as cow is to a calf، یعنی ایک بھیڑ ایک میمنے کو جیسا کہ ایک گائے ایک بچڑے کو، کف کہتے ہیں جی بچڑے کو، یعنی دوشیزہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے a lemon is to yellow as snow is to white، جیسا کہ ایک لیمو جو ہے وہ زرد ہوتا ہے یعنی پیلا ہوتا ہے، اور برف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی وائٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے a flamingo is to pink as a rhino is to grey، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک لال لمڈینگ ایک یعنی گلابی رنگ کو جیسا کہ ایک گینڈا بھورے رنگ کو۔ اور اس کے بعد ہے salt is to pepper as peas are to carrots، یعنی نمک مرچ کو جیسے مٹر گاجر کو، کیرٹس کہتے ہیں گاجر کو، پیز کہتے ہیں مٹر کو، اور سالٹ جو ہے نمک کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ ون پوائنٹ ہے a fish is to shoal as a lion is to pride، یعنی ایک مچھلی جھنڈ کو جیسا کہ ایک شیر ایک گروہ کو، فش مچھلی اور لائن جو ہے شیر کو کہتے ہیں، پرائڈ جو ہے شکار۔ جی تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے ریویو ایکسرسائز نمبر 3 پر بنائی ہے، اس میں یونٹ 7، 8 اور 9 کی ایکسرسائزز اور یہ چیپٹرز کی چیزیں جو ہیں پوائنٹس شامل ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس سے ریسنٹ ویڈیوز نہیں دیکھی جیسا کہ جن کا میں نے ذکر کیا، تو ان کے لنکس جو ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔